میرا نام خورشید بٹ ہے۔ میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے۔ لوگوں کے خیال میں کافی بزدل آدمی ہوں۔ جنوں بھوتوں کے واقعہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں چوکیدار تھا۔ میری ڈیوٹی شہر کے ایک بازار میں لگی تھی۔ میں رات 8 سے صبح 8 تک ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑی۔ جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرانے ماڈل کی گاڑی دور سے آ رہی ہے۔ میں چوکنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا۔ ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا۔ اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ گاڑی میں کوئی اور فرد سوار نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فٹ اوپر چلا گیا۔ اور پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھیں۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ اس نے میرے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی خونخوار جانور گھرا رہا ہو۔ ایک دفعہ آواز آئی، تمہارے پیسے گر گئے ہیں، آؤ یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ میں گلیوں میں بھاگتا رہا۔ آخر کچھ منٹ بعد اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹا، ساتھ ساتھ بچاؤ بچاؤ کی بھی آوازیں بھی لگائی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے۔ میری بیوی نے جلد ہی دروازہ کھول دیا۔ میں بے دم ہو کر اندر گر پڑا۔ محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچایا۔ میں دیوانہ وار بول رہا تھا، گھر کا دروازہ بند کرو، جلدی کرو۔ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی۔ میں نے گرم گرم چائے پی تو احسان بحال ہوئے۔ آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ بہرحال کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے اور سو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے چوکیدار کی نوکری چھوڑ دی۔